آج کل کا ہمارا ایک بڑا مسئلہ ہے، میرے پاس ہزاروں لوگ آتے ہیں، تقریباً 99% لوگوں کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ فلاں نے مجھ کو تعویذ ڈال دیے، فلاں نے مجھ پر جادو کر دیا، میری چارپائی سے تعویذ نکلا، ہمارے کمرے میں تعویذ تھا۔ اور پھر انہیں نقصان بھی ہوتا ہے، اس سے بیمار ہو جاتے ہیں، تکلیف ہوتی ہے انہیں، گھروں میں لڑائیاں ہو جاتی ہیں۔ تو ایک طرف تو یہ حال ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کو جادو اور عملیات سے تکلیف ہوتی ہے، دوسری طرف اللہ کا ارشاد حق ہے، قرآن جو کچھ کہہ رہا ہے یہ حق ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ انہیں دعوت دو میرے حبیب، سارے اکٹھے ہو کر اپنا سارا جادو ٹونا اکٹھا کر کے سارے اپنے بتوں کو بھی، اپنے معبودان باطلہ کو بھی بلا لیں، اور جو کچھ آپ کا بگاڑ سکتے ہیں بگاڑیں، لحاظ نہ کریں۔ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، تو پھر یہ ہمارا کیوں بگڑتا ہے؟ آگے اس کی وجہ لکھی ہے کہ آپ کا کچھ کیوں نہیں بگڑے گا، اس لیے ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وہو یتولی الصالحین، میرا مددگار یقیناً اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہ اللہ جس نے یہ کتاب نازل فرمائی۔ تو کیا یا رسول اللہ، اللہ کریم صرف آپ کی مدد کرتا ہے اور یہ آپ کی امتی جو خراب ہو رہے ہیں اور ان پر جادو تعویذ اثر کر جاتے ہیں اور ان پر ٹونے ٹوٹکے کا اثر ہو جاتا ہے، تو اللہ ان کی مدد نہیں فرمائے گا؟ فرمایا ہوا یتولی الصالحین، ہر پرہیزگار بندے کا وہ معاون و مددگار ہے۔ یہ جن پر جادو اثر کرتا ہے ان کا تعلق اللہ سے کمزور ہے، یہ اللہ پر اعتماد بھی نہیں کرتے، یہ اللہ کے حکم کے مطابق حلال نہیں کھاتے، حرام سے باز نہیں آتے، یہ اللہ کی عبادت نہیں کرتے، لوگوں کی خوشامد ضروری سمجھتے ہیں، یہ مخلوق کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ ان کے سجدوں سے خالی ہے۔ تو اللہ کسی کا محتاج تو نہیں ہے نا، محتاج تو بندہ ہے۔ تو جو اللہ سے یتولی الصالحین، ہر پرہیزگار بندے کا مددگار ہے اللہ، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ بندہ اللہ کے نبی کا اطاعت شعار ہو، اللہ پر اس کا ایمان ہو، اللہ کے نبی پر ایمان، اور ایمان کا مطلب ہے اطاعت۔ ایمان کا یہ ایمان نہیں ہے کہ زبانی کہہ دیا جائے میں مانتا ہوں اور کام نہ کیا جائے۔ آپ بیٹے سے کہیں بیٹا مجھے پانی لا دو، وہ کہے بابا میں مانتا ہوں آپ کی بات ٹھیک ہے، میں آپ کا تابعدار ہوں، آپ کو پانی نہ پلائے، تو آپ کتنی دیر پیاسے بیٹھے رہیں گے اور بیٹے سے پیار کرتے رہیں گے اور مانگتے رہیں گے لا دو، وہ کہ بالکل جی آپ کی بات ٹھیک ہے میں پانی لا دوں گا، لا کر نہ دے تو کیا آپ سمجھیں گے وہ آپ کی اطاعت کر رہا ہے؟ جب اللہ کے رسول کے احکام کی ہم پرواہ نہ کریں، ہم کیوں اللہ کی عبادت نہیں کرتے؟ اس کی ایک بنیادی وجہ ہے، اگر ہم اپنی ضرورتیں اللہ سے منسلک کر لیں کہ میری ہر ضرورت اللہ نے پوری کرنی ہے، تو باقی سب کاموں سے پہلے ہم اللہ کی عبادت کریں۔ ہم اپنی ضرورتیں بتوں سے نہ صحیح بندوں سے منسلک کر لیتے ہیں، مجھے نوکری وہ دلائے گا، میرے بیٹے کو بھرتی وہ کرے گا، میری دکان وہ چلا دے گا، مجھے ادھار وہ دے گا، مجھے پیسے وہ لے دے گا، میرا علاج فلاں کرا دے گا۔ پھر ان کی جن سے ہمیں امیدیں وابستہ ہوتی ہیں، ان کی خوشامد میں لگے رہتے ہیں، اللہ سے ہماری کوئی امید وابستہ نہیں ہوتی، اس کی بارگاہ میں ہمارا سر ہی نہیں جھکتا۔ اور یہ پتہ تب چلے گا جب ہم سر قبر میں رکھیں گے، جب قبر پہ مٹی ڈل جائے گی پھر سمجھ آئے گی کہ ہمارا حقیقی معاون کون تھا،
کس کا حکم ماننا چاہیے تھا پہلے درجے میں اور ہم کس کے پیچھے بھاگتے ہیں؟ سو فرمایا سارے بت، سارے جادوگر، سارے کاہن جوتشی، سارے اللہ کے شریک جو تم نے سب کو اکٹھا کر کے میرا کچھ بگاڑو اگر بگاڑ سکتے ہو تو فرمایا تم کچھ نہیں بگاڑ سکو گے، اس لیے کہ میرا مددگار اللہ ہے، وہ اللہ جس نے یہ کتاب نازل فرمائی۔ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اور وہ صرف میرا ہی مددگار نہیں، ہر اس بندے کا مددگار ہے جو میرے دامن سے وابستہ ہو جاتا ہے۔ ہم صالحین کس کو کہیں گے؟ صالح ہر وہ بندہ ہے جو دامان محمد الرسول اللہ علیہ وسلم سے وابستہ ہو جاتا ہے، جو حضور کی اطاعت اختیار کر لیتا ہے، جو آپ کا اتباع اختیار کر لیتا ہے، وہ تو اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔